اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں نے جو خاص آیت نمبر 142 میں اور 143 میں جو پڑھا تھا، اس پر ہم نے دو چیزیں لی تھیں کہ قبلے کی بات آ رہی تھی، تو اس قبلے کو ہم نے دو طریقے سے سمجھا تھا۔ ایک تو ڈائریکشن، اور اس کے علاوہ ڈائریکشن کے علاوہ دوسرا ہم نے لیا تھا کہ جو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، یعنی ہدایت کی کتاب۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس کو دو طریقوں سے سمجھنا تھا۔ تو اسی طرح ہم نے اس کو پورا آیتوں کو ان دو چیزوں پر لے کے ہم چلے، یعنی دو پوائنٹس ہم نے رکھے قبلے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک تو ڈائریکشن، جو واقعی نماز کے لیے ہم قبلے کو مانتے ہیں اور اس کی ایک ڈائریکشن کی طرف ہی آپ نماز پڑھتے ہیں، اینڈ سیکنڈلی وہ ڈائریکشن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کی دوسری کتابوں میں ہم کو دیا گیا تھا، توریت، زبور، انجیل میں بھی دیا تھا، اور آج قرآن شریف میں بھی وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر ہم نے آیت نمبر 142 اور 143 کو کیا تھا۔ 143 بھی بڑی امپورٹنٹ تھی، 142 کو تو میں ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ ہم کافی دفعہ سمجھ چکے تھے، اور 143 جو ہے آیت، اس کو بھی دیکھیں ہم نے پورا ایک لیا تھا کہ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں امت وسط بتایا۔ امت وسط بھی ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اسی امت وسط جو آج کی امت ہے، تمام امت، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام ہی امت ہے نا، وہ صرف مسلمان نہیں ہے، جو بھی اس دور کا ہے، اس دور کا انسان ہے، وہ حق کو دیکھ کر حق کو پہچان لے گا اور پھر اس کو لوگوں میں پھیلائے گا، تو سب کا سب جو بھی اللہ کا فرمانبردار ہوگا وہ اس امت وسط میں سے ہوگا جو لوگوں کو اللہ کا پیغام دے گا۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ نے بتایا کہ یہ ہوں گے گواہ ان پر، اور نبی بھی ہوں گے گواہ ان پر، یعنی نبی نے بھی اللہ کی طرف سے اپنا پیغام پہنچایا، اور یہ امت وسط کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائے، وہی کتاب جو نبی لے کر آئے تھے، قرآن مجید، اس سے پیغام پہنچانا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں اس میں آئیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسی آیت میں کہ کون ہے، ہم نے قبلے کو اس لیے بنایا تاکہ ہم وہ جو آپ تھے اس پر نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، وہ جو آپ تھے اس پر، مگر تاکہ ہم جان لیں، یعنی جس ڈائریکشن پر آپ ہیں، جو کتاب لے کر آپ آئے ہیں، یا جو قبلے کی ڈائریکشن آپ چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ایک لوگوں کے لیے بنایا، یعنی ان کی آزمائش کی ہم نے اس سے، تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو وہ اتباع کرتا ہے رسول کی، یعنی کون رسول کی بات مانتا ہے۔ تو دیکھیں بار بار رسول کی جب بات ماننے کی بات آئی نا، اس آیت آگے بھی آیت میں، آیت نمبر 144 میں بھی بات آئے گی، اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب بھی بات آئی رسول کی اتباع کرنے کی، تو اللہ نے ایک لائن بتائی، وہ تھا مصدقا لما بین یدی، تصدیق کر لیں جو آپ کے پاس ہے، یعنی جو آپ کے پاس کتاب ہے، اور یہ جو نبی جو بتا رہا ہے اس کو آپ تصدیق کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی شکل دیکھ کے مان گئے تھے، اتنا تو اب آپ کو کلیئر ہو گیا نا اس قرآن سے، جتنا بھی ہم نے آپ کو پڑھا ہے، کہ نبی کی شخصیت کو دیکھ کر نہیں مان گئے تھے، انہوں نے ٹیلی کیا تھا، اور اللہ بھی صرف شخصیت پرستی پہ نہیں بلا رہے، اللہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب سے ٹیلی کر لو، کیا یہ نبی سچی باتیں کر رہا ہے، اور یہی باتیں تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آگے بھی ابھی آپ جب 44 پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ اس بات کو ایسے جانتے تھے جیسے یہ اپنے باپوں کو جانتے ہیں، یعنی یہ اتنی کلیئر تھی ان کے اوپر، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ آپ جب یہ آیت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو خود یہ ساری چیزیں ہم پر کھول رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو جانتے تھے، کہ جیسے ان کے باپوں کو جانتے ہیں، آگے کہیں نہ کہیں آپ کو آئے گا، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کو جانتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ سمجھ آئی پوری بات؟ جانتے سب ہیں کہ حق بول رہا ہے نبی، لیکن ماننا نہیں ہے۔ آپ پیچھے بھی آیت پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کون ضد پر مبنی ہے اور کون واقعی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی اللہ کی بات بتاتے ہیں، وہ اپنی کتاب سے کیا ٹیلی کرتے ہیں اور پھر مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم پہچاننا چاہتے تھے کہ کون ہے ینقلب علی عقبیہ، کون ہے جو مڑ جاتا ہے
جو اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے، جو پھر جاتا ہے، یعنی یہ کیسے ان لوگ بات نہیں مانتے، اور کون دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون پھر جاتا ہے، کس کو نبی کی فکر ہی نہیں ہے، کس کو اللہ کی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر میں اور آپ اتنے عرصے سے کسی چیز پر کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے ہم مسلک کو مانتے تھے، جیسے ہم بڑی راتوں کو مانتے تھے، جیسے نظر کو مانتے تھے، لیکن جب قرآن سے وہ بات کلیئر ہو گئی مجھے اور آپ کو، اور ہمیں سمجھ میں آئی، اس کے باوجود بھی میں ضد کی وجہ سے اگر وہ بات نہیں مانوں تو میں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس وقت آزما رہے ہیں نا، کہ ٹھیک ہے اتنی بات تو مان رہی تھی، اب اس کو سمجھ بھی آ گئی، پہلے تو یہ عقیدے پر تھی، اب اس کو جب بات میں نے اس کے لیے کھول دی ہے کہ کوئی کسی کی آنکھوں کی نظر، کسی کی آنکھیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی آنکھوں میں پورا فیصلے نہیں کیے ہوئے ہیں کہ کوئی آنکھ کو اس طرح دیکھے گا سامنے والے کو تو اس کو نظر لگ جائے گی اور اس کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں رکھی۔ اللہ ہی ہیں جو دے سکتے ہیں اور اللہ ہی ہیں جو لے سکتے ہیں، کسی انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب انسانوں کے ہاتھ میں طاقتیں دیتے ہیں کہ جو نظر لگاتے لوگوں پر، حسد کرتے ہیں لوگوں سے، اور ان کی نظر اور حسد سے لوگوں کا ستیہ ناس ہو جائے، تو یہ تو پھر انصاف ہی نہیں ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری اپنی جانوں کی وجہ سے آتی ہیں، قرآن فرماتا ہے، اور پھر شیطان ہم کو دوسری طرف لگا دیتا ہے کہ اس نے جادو کیا، اس نے نظر کی، اور اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ پرابلم ہوا۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہم کو بتاتی ہے کہ جو بھی مشکل تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل میری وجہ سے ہی آئی ہے، وہی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں اسی لیے بتائی نا۔ یونس علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ مجھ پر نظر لگ گئی تھی، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نے اتنا لوگوں کو، اتنے سالوں میں نے لوگوں کو اللہ کا کلام سکھایا تو مجھ پر نظر لگ گئی اس لیے مجھ پر یہ آفت آئی۔ انہوں نے کہا نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، میں ظالم ہوں، میں نے حق مارا ہے آپ کا، آپ کی بات نہ مان کر، اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ اتنے بڑے نبی، آپ کو کبھی کسی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سب نظریں اتروانے آتے تھے؟ جب ادھر اتروانے نہیں گئے تو آج کسی کی طاقت ہے کہ کوئی کسی کو نظر لگائے اور کوئی اتار دے اس کو؟ یعنی انسانوں کے ہاتھ میں ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا کا گیم اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ ہے سب سے بڑھ کر، اللہ سپریم اتھارٹی ہے، کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرے۔ اللہ نے تو جادو پہ بھی کہہ دیا، آپ نے پڑھا جو پیچھے ٹاپک ہوا، کہ یہ جادو سکھاتے ہیں لیکن اللہ ہی کے اذن سے یہ جادو اثر کر سکتا ہے اور اللہ کے اذن سے نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، کسی کا ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ طاقت دی اپنے ایمان کی کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں، اور میں اور آپ نظر کے لگنے کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے میں تو کہتی ہوں ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ نظر اتروانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے اتاریں، نیم کے پتے ڈالیں، اس کو گرم کریں، اس سے نہائیں، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی اتنی بے وقوفی لگتی ہے کہ اللہ کو سمجھیں۔ اللہ نے کبھی کسی انسان کے ہاتھ میں اتھارٹی نہیں دی، کیونکہ انسان انصاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتھارٹی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا برا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اپنی نظر سے اور جادو سے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ دیکھو کہ اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے، یا آپ بولو گے کہ کوئی کسی کا چوری کر لیتا ہے، کوئی کسی کو زخمی کر دیتا ہے، کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے، تو وہ سب کچھ سامنے آتا ہے، سزا بھی ملتی ہے اس کو، اگر دنیا میں نہیں بھی ملتی تو آخرت میں بھی ملے گی، وہ ایک زندگی ہے چلتی رہتی ہے۔ لیکن یہ جو جادو اور نظر کے عقیدے ہیں نا، یہ بہت زیادہ غلط ہیں۔ وہ تو سبب کے ساتھ مارتا ہے نا، نظر آتا ہے نا، لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ صرف آنکھ سے دیکھ کر ہی نقصان کر دے گا، اور جادو کوئی موکل کے تھرو ہی نقصان کر دے گا۔ یہ ناممکن سی چیزیں ہیں، ایسا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا،
پھر بھی ڈٹائی سے اس کی طرف لگا رہے ہیں، تو آپ سوچو کتنے افسوس کی بات ہے۔ بلکہ ابھی میں نے اتنے بڑے ایک اسکالر ہیں ان سے سنا کہ انہوں نے کہا آج تک تو میں بھی یہ چیز مانگتا تھا، لیکن اب میں یہ بالکل نہیں مانتا کہ نظر کا عقیدہ بھی اب میرا نہیں ہے، کیونکہ مجھے قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور واقعی آپ دیکھو کہاں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی لائنیں لگی ہوتی نظر اتروانے کی، صحابہ کرام کے پاس کوئی لائنیں لگی ہوتی نظر اتروانے کی، ایک قرآن میں آیت نہیں ملتی، اور ہم نے اتنی بڑی دکانیں اس کے پیچھے کھول دی، استغفر اللہ، کہ اگر سمجھ بھی آ جاتا ہے نا تو یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، کیونکہ ان کی دکانیں چل رہی ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ استغفر اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایڑیوں کے بل پر جاتے ہیں، وہ انکانت، اور نہیں ہے یہ البتہ بھاری بات مگر ان لوگوں پر الذین ہدی اللہ، اور جیسے کہ گویا یہ کہ البتہ بھاری بات ہے مگر ان لوگوں پر نہیں ہے بھاری بات، وہ لوگ جو ہدایت، جنہیں ہدایت دے اللہ، ٹھیک ہے نا، وما کان اللہ، یعنی جو ہدایت جن کو چاہیے ہوتی ہے نا، جن کو مطلب جن کو اللہ سے پیار ہوتا ہے نا، جو واقعی حق کو جاننا چاہتے ہیں نا، جو چاہتے ہیں نا کہ اللہ کو راضی کریں، ان کے لیے حق کو دیکھ کر حق کو ماننا بھاری بات نہیں ہوتی۔ باقی انسانوں کے لیے بہت بھاری بات ہوتی ہے، ان کو فکر ہوتی ہے میں اس کو کیا جواب دوں گی، یہ پوچھیں گے کہ ابھی تک تو تم نظر مانتی تھی، اچانک سے نہیں مانتی ہو، یہ مجھے کیا بولیں گے اگر میں کہوں گی کہ دین صرف قرآن ہے، تو اچھا تو تم دوسری چیزوں کو نہیں مانتی ہو، تو وہ تو بہت میرے بارے میں الٹا سیدھا کہیں گے۔ جس کو یہ فکر ہوتی ہے نا اور اللہ کی فکر نہیں ہوتی نا، اس کے لیے بہت بھاری بات ہے حق پر چلنا، لیکن جس کو اللہ کی فکر ہوتی ہے اس کے لیے بھاری بات نہیں ہوتی، اور اللہ بھی انہی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو نئی ہدایت لینا چاہتے ہیں اللہ اس کو زبردستی ہدایت دیں گے بھی نہیں۔ وما کان اللہ، نہیں اللہ لیضیع، تاکہ وہ ضائع کریں تمہارا ایمان، اللہ ایمان ضائع نہیں کرتے، ایمان کو مضبوطی دیتے ہیں اگر انسان خود اس کو مضبوط رکھنا چاہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رعوف اور رحم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، اللہ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ آزمائش تم کو نہیں دی تھی کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے اور اللہ تم کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کو کتنی اللہ کی فکر ہے، اس کو کتنا پتہ ہے کہ اللہ کی مجھے کتنی قدر کرنی ہے، کیا وہ اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سب کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، میرے اور آپ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، کیا واقعی ہم کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دوں گی۔ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا بندہ مضبوط بنے، اللہ کے بندے کے اندر وحدانیت ہو، اللہ کا بندے کو اللہ سب سے زیادہ پیارے ہوں، اللہ کے بندے کے لیے اللہ کے الفاظ کی، اللہ کی کتاب کی بہت اہمیت ہو، اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز ان باتوں سے اوپر نہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا امتحان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے قد نرا، یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں تقلب وجہک فی السماء، یعنی آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلے کی طرف، آپ راضی ہو جائیں گے اس سے۔ یعنی دیکھیں وہی قبلے کی بات آئی تو اس پر دو چیزیں ہم لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، پریشان تھے کیونکہ لوگ مان نہیں رہے تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا تھا اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، کبھی کوئی بات لے کر آ جاتے تھے، کبھی کوئی بات لے کر آ جاتے تھے، پھر جھوٹی نبیوں کے نام سے کہانیاں کرتے تھے، آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ نبیوں کے نام سے جھوٹ بولتے تھے، یعقوب علیہ السلام کے نام سے۔ پھر اللہ نے کلیئر کیا کہ یعقوب علیہ السلام جب مر رہے تھے اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت کی کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا، یعنی اللہ کی باتوں کے سوا بھی کسی کو نہیں ماننا، اللہ نے جو باتیں دی ہیں صرف اسی پر چلنا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم تمام نبیوں کے نام لیے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم انہی جس کو آپ رب مانتے تھے ہم بھی اسی رب کو مانیں گے،
اور نہ شرک کریں گے، نہ اس کی باتوں میں شرک کریں گے۔ تو یہ تو اللہ نے ان کو بتایا، لیکن انہوں نے نبیوں کے نام سے ہی جھوٹ بولا ہوا تھا۔ جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ انہوں نے نبی کے نام سے ہی جھوٹا قبلہ بنایا ہوا تھا، حالانکہ قبلہ تو بیت الحرام تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر، جیسے ہم بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، انہوں نے بھی مانگی، اللہ نے جواب دیا کہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلے کی طرف، آپ راضی ہو جائیں گے اس سے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس پھیر لو۔ پھر اللہ نے حکم دیا خلم خلا اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، اور وحیث جہاں کہیں ما کنتم ہو تم، فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں ہو تم بس پھیر لو تمہارے چہرے کو اسی کی طرف۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ کہ یا ایک تو قبلہ جو ڈائریکشن ہم نے لیا تو وہ آ گیا کہ اللہ نے کہا آپ اپنا رخ آپ جو ہیں وہ بیت الحرام کی طرف کر کے ہی نماز پڑھیں گے، اسی کو ڈائریکشن دیں گے۔ اللہ نے کلیئر آرڈر دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہ رہے تھے کہ ایک رخ ہو جائے، ایک مضبوطی ہو جائے، تو وہ بھی اس طرف پھیرا۔ اور دوسرا، ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ویژن دیا، ایک طریقہ دیا قرآن سے کہ یہ اسی کے اوپر اب آپ چڑھو گے۔ وہ جو مسجد حرام کی طرف وہاں سے جو شروع ہوئی تھی کتاب، وہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے عقائد کو پاک کیا تھا شرک سے، یعنی صحیح طریقے سے عقائد بتائے تھے، اللہ کی کتاب بتائی تھی، اللہ کا حکم بتایا تھا کہ کیا ہے اللہ کا حکم۔ انہوں نے تو وہاں پر شرک کا اڈا کھول لیا تھا، استغفر اللہ، لیکن انہوں نے آ کے سب کو کلیئر کیا۔ وہی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رخ بھی اسی طرف کر لیں جیسے ابراہیم کا تھا، یک رخ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے، اور دوسرا نماز کی ڈائریکشن کا رخ۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس آیت کے آخر میں کہ وہ ان الذین، اور بے شک وہ لوگ جو اوت الکتاب، جو دیے گئے تھے کتاب، لیعلمون انہ الحق، البتہ وہ جانتے ہیں یہ کہ وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ سب سے سپر آیت ہے یہ، ہم کو اللہ یہ ڈھارس دے رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتائی ہے۔ جن کے پاس کتاب ہے نا پہلے سے، یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، پھر بھی ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا تم کو بھی ان کے ساتھ ڈھیٹ بننا ہے؟ یا اگر یہ نہیں بھی مان رہے تو تم کو اللہ کی بات ماننی ہے؟ آج بھی یہی ہے نا کہ اگر کوئی قرآن کی آیت دیکھ کے بھی بات نہیں مان رہا تو ہم کو بھی ان کے ساتھ ڈھیٹ بننا ہے، ہم کو بھی ان کے ساتھ ضد کرنی ہے، ہم کو بھی ان کے ساتھ جھوٹا دین چلانا ہے؟ یا ہم دیکھیں گے کہ اگر قرآن کی آیت میں یہ بات آ گئی ہے تو میں تو اب اسی کو مانوں گی، چاہے میرے ساتھ چند لوگ ہی ہوں، چاہے لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں، لیکن اگر کوئی آپ کو قرآن سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کیا میں اس کی بات نہ مانوں اور ان کی مانوں جو مجھے کوئی صحیح دلیل نہیں دے رہے؟ تو آپ دیکھ لو کہ یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آئے تھے بتا رہے ہیں یہ حق ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ دیکھیں اللہ نے بتایا نا کہ بے شک وہ لوگ جو دیے گئے تھے کتاب، یعنی ان کے پاس کتاب تھی اور وہ جانتے تھے یہ حق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ کن کو بات ہو رہی ہے؟ عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کے اسکالرس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے تھے۔ اور لوگوں کی تو پکڑ ہوگی کیونکہ انہوں نے خود کیوں نہیں پڑھی کتاب، خود کیوں ٹیلی نہیں کیا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اچھی طرح جانتے تھے، اس کے باوجود بھی ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، غرور کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اپنا بھرم ان کو زیادہ ضروری تھا، اپنی عزت جو انہوں نے لوگوں میں بنائی تھی وہ ان کو زیادہ ضروری تھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے، یہ جو باتیں چھپاتے ہیں، اللہ کے دین کو جھوٹا پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کو بات سب سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہیں، انہوں نے اپنا خود ساختہ بھی دین بنا لیا ہے، اور یہ اسی میں خوش ہیں
کیونکہ لوگ ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. ان کو اپنی عزت اللہ کی رضا سے زیادہ ضروری ہے. اور میں اور آپ بھی کئی معاملات میں ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے بھی آسانی کرے. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اللہ سے محبت کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.